کیا حکم ہے؟ آپ کو تمام ہاں بالکل بالکل آپ کا حکم ہے. ایک بات میں بتلا دوں, مشاعرے کے سلسلے, ایک منٹ, مشاعرے کے سلسلے میں مجھ سے مشاعرے کے یہ بھائی صاحب ذمہ دار کھڑے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمر, ہم لوگ اتنی کوششوں کے بعد شعراء کو بلاتے ہیں, اور آج بھی ہمارے مشاعرے میں قیمتی شعراء سب کچھ کی تیاری کے بعد اور ہماری محنتوں کے بعد نہ آ سکے, ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ انہیں اپنا خیال بدلنا پڑے گا اور اس مشاعرے کو ہمیشہ چلانا پڑے گا, اس لیے کہ 60% ان کے شعراء کرام نہیں آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان قیمتی شعراء کرام نے آپ کے تعاون سے مشاعرے کو کامیاب بنایا. اور صدارت کے کیا کہنا ہے, پھر اسی پر آتا ہوں کہ کچھ پا سکے نہ بزمے مہو کے کچا سے ہم, آنا پڑا وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم, اور تیرے بغیر جانے غزل کون جانتا, مشہور ہو گئے ہیں تیری داستان سے ہم. نہ جانے کل بلکس میں کیا نکلے گا, یہ بنارس والے جانے, یہ شعراء کرام جانے, اور یہ خود شمیم طارق صاحب جانے. اور اس کے بعد اب آپ کا حکم ہے جمیل خیر آبادی. آؤ بھائی جمیل خیر آبادی. بھائی دیر نہیں ہونی چاہیے, 15 منٹ اور ہے, اس لیے کہ اذان ہو جائے گی. اذان کے بعد میں نہیں رکوں گا کسی قیمت پر. سامعین حضرات, جی ہاں, آپ کی جو غزل آپ نے فرمائش کی ہے, اپنی زلفیں میرے شانے پہ بکھر جانے دو, بکھر جانے دو, اپنی زلفیں میرے شانے پہ بکھر جانے دو, اس حسین رات کی تقدیر سنور جانے دو, اس حسین رات کی تقدیر سنور جانے دو. اور دوسرا مطلع دیکھیں سامعین حضرات, طنز کے تیر رگ جان اتر جانے دو, طنز کے تیر رگ جان اتر جانے دو, دوستی میں جو گزرتی ہے گزر جانے دو, دوستی میں جو گزرتی ہے گزر جانے دو. اور حضرت محترم وسیم بریلوی صاحب حضور یہ شعر پیش کر رہا ہوں. توبہ تو بعد کی شے ہے اسے پھر دیکھوں گا, توبہ تو بعد کی شے ہے اسے پھر دیکھوں گا, توبہ تو بعد کی شے ہے اسے پھر دیکھوں گا, توبہ تو بعد کی شے ہے اسے پھر دیکھوں گا, پہلے پیمانہ گناہوں کا تو بھر جانے دو, پہلے پیمانہ گناہوں کا تو بھر جانے دو, توبہ تو بعد کی شے ہے اسے پھر دیکھوں گا, پہلے پیمانہ گناہوں کا تو بھر جانے دو, پہلے پیمانہ گناہوں کا تو بھر جانے دو. دھوپ میں غم کی جھلستا رہوں آخر کب تک, دھوپ میں غم کی جھلستا رہوں آخر کب تک, سایہ زلف میں کچھ دیر ٹھہر جانا. خواتین و حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ
भिवंडी, महाराष्ट्र, इंडिया। मोबाइल नंबर 9823250416 98 23 25 0416। प्रोपराइटर मोहम्मद याकूब खान आजमी। समाज फरमाए हजरत। जिंदगी हुस्न के जलवों पे फिदा हो जाए, जिंदगी हुस्न के जलवों पे फिदा हो जाए। या खुदा ये मेरी मकबूल दुआ हो जाए, या खुदा ये मेरी मकबूल दुआ। शुक्रिया। जिंदगी हुस्न के जलवों पे फिदा हो जाए, या खुदा ये मेरी मकबूल दुआ हो जाए, दुआ हो। शुक्रिया, आमीन। शेर देखें हजरात। मैंने छोड़ा है न छोड़ूंगा वफा का दामन, मैंने छोड़ा है न छोड़ूंगा वफा का दामन। कोई होता है तो अब मुझसे खफा हो जाए, कोई होता है तो अब मुझसे खफा हो जाए। मैंने छोड़ा है न छोड़ूंगा वफा का दामन। कोई होता है तो अब मुझसे खफा हो जाए, खफा हो जाए। और शेर देखें हजरात। या खुदा कर दे मोहब्बत में असर वो पैदा। नदिया तो हमारे शायर का दिल टूटेगा, अराकीन जो है मजरूह हो जाएंगे और हम अपने को नाकाम समझेंगे। इसलिए हाथ जोड़ रहा हूँ, आप इस वक्त ताउन दें तो हमारा मुशायरा कामयाब होगा। जमील से आप उनका कलाम सुनिए। मतलब करम नवाज़िए साक़ी का खूब चर्चा था, करम नवाज़िए साक़ी का खूब चर्चा था। करम नवाज़िए साक़ी का खूब चर्चा था। करम नवाज़िए साक़ी का खूब चर्चा था। हर एक रिंद मगर मैं कदे में प्यासा था। हर एक रिंद मगर करम नवाज़िए साक़ी का खूब चर्चा था। करम नवाज़िए साक़ी का खूब चर्चा था। हर एक रिंद मगर मैं कदे में प्यासा था। हर एक रिंद। और शेर देखें हज़रात। बहा रहा था जो आंसू मेरे
جنازے پر بہا رہا تھا جو آنسو میرے جنازے پر، کوئی بتائے وہ قاتل تھا یا مسیحا، بتائے وہ قاتل۔ بہا رہا تھا جو آنسو میرے جنازے پر، بہا رہا تھا جو آنسو میرے جنازے پر، کوئی بتائے وہ قاتل تھا یا مسیحا تھا، کوئی بتائے وہ قاتل تھا یا مسیحا تھا۔ حضرات پیچھے حضور شیخ پیش کر رہا ہوں۔ کوئی بتائے وہ قاتل تھا یا مسیحا تھا۔ اور یہ شعر دیکھیں حضرات، عمر قریشی صاحب محترم، میرا ستارہ تقدیر جب تھا گردش میں، میرا ستارہ تقدیر جب تھا گردش میں، ہر ایک رخ سے زمانے کو میں نے پرکھا تھا، ہر ایک رخ سے زمانے کو میں نے پرکھا تھا، اور نواز دیتے کرم سے تم اس غریب کو بھی، نواز دیتے کرم سے تم اس غریب کو بھی، جمیل غیر نہیں تھا تمہارا اپنا تھا، نواز دیتے کرم سے تم اس غریب کو بھی، جمیل غیر نہیں تھا تمہارا اپنا تھا۔ اور حضرات چند شعر میں نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، ان کی بڑی خاموشی مشاعرے میں نظر آ رہی ہے، مطلع دیکھیں۔ جب وفا کے مت والے، دیکھیے داد دیجیے گا، راہ حق پہ چلتے ہیں، لوگ زخم دیتے ہیں، ہر قدم پہ جلتے ہیں، لوگ زخم دیتے ہیں، ہر قدم پہ جلتے۔ اور یہ دوسرا مطلع نوجوان تمہارے لیے ہے، سماعت فرمائیں۔ ان کی یاد آتی ہے، کروٹیں بدلتے ہیں، ان کی یاد آتی ہے، ان کی یاد آتی ہے،
کروٹیں بدلتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں موم کی طرح ہم تو رات بھر پگھلتے ہیں ہم تو رات بھر پگھلتے ہیں ان کی یاد آتی ہے کروٹیں بدلتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں موم کی طرح ہم تو رات بھر پگھلتے ہیں موم کی طرح ہم تو. اور شعر دیکھیں حضرات. دوست بے وفا ٹھہرے اس کو کیا کیا جائے دوست بے وفا ٹھہرے دوست بے وفا ٹھہرے اس کو کیا جائے اس کو کیا جائے سانپ دودھ پیتے ہیں اور وش اگلتے ہیں سانپ دودھ پیتے ہیں اور وش اگلتے ہیں سانپ دودھ پیتے بھائی آپ تو پہناؤں گا سانپ دودھ پی. اور نوجوان دوستو یہ شعر بھی دیکھیں. عشق کا اثر یکساں ان دنوں ہے دونوں پر عشق کا اثر یکساں عشق کا اثر یکساں ان دنوں ہے دونوں پر ان دنوں ہے دونوں پر وہ ادھر تڑپتے ہیں ہم ادھر مچلتے ہیں سامعین حضرات آپ کی فرمائش پیش کر رہا ہوں. میں آپ کی فرمائش پیش کر رہا ہوں سمجھ فرمائیں. ہاں گیت کے بہت مشہور شاعر ڈائز پہ موجود ہیں وہ آپ کو گیت سنائیں گے. میں غزل کے چند شعر اور پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. غم مجھ کو سونپ دے مجھے یا رب خوشی نہ دے غم مجھ کو سونپ دے غم مجھ کو سونپ دے مجھے یا رب خوشی نہ دے بار ہو وہ زندگی نہ دے جو دوسروں پہ بار ہو. اور یہ شعر دیکھیں حضرات. اے دینے والے یہ بھی تیرا ہوگا لطف خاص انسان کو موت دے دے انسان کو موت دے دے مگر مفلسی نہ دے انسان کو موت دے دے. اے دینے والے یہ بھی تیرا ہوگا لطف خاص انسان کو موت دے دے مگر مفلسی نہ دے انسان کو موت دے دے. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات.
دامن کسی کے سامنے پھیلا نہ پاؤں گا، دامن کسی کے سامنے پھیلا نہ پاؤں گا، دی ہے مجھے غریبی، دی ہے مجھے غریبی، تو بے چارگی نہ دے، دی ہے مجھے غریبی، تو بے چارگی نہ دے، دی ہے مجھے غریبی۔ اور مقطع دیکھیں حضرات، اس کو بجھا دو بڑھ کے تم ہی آج اے جمیل، محفل میں جو چراغ جلے روشنی نہ دے۔ بہت اچھے، اس کو بھائی رکھ دوں میں کنارے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے نا۔ ارے اس اندھیرے میں ایک تصویر میری بھی لے لیتے تو میں دیکھتا کہ میں کیسا نظر آ رہا ہوں، مگر شاید وہ مجھے اس لائق نہیں سمجھتے کہ اپنے گھر میں رکھیں۔ کوئی شک ہے ان کو، بہرحال ہو سکتا ہے۔ یہ بخدا کہہ رہا ہوں کہ آندھی اور طوفان میں مشاعرے کا چلنا یہ بنارس کے لیے ایک تاریخی حقیقت ہے، ورنہ یہ بہت مشکل ہے کہ کسی دوسرے شہر میں چلے، اور ہم لوگ مطمئن نہیں تھے جب کہ آپ طوفان ہوئی، لیکن یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ اس طریقے سے جمے رہ گئے۔ اور یہ ایک اعلان ہے، پھر صدر محترم نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ یہ حالات رہے اور مشاعرے میں غیر سکونیت رہی تو مشاعرہ صبح کو کل ہوگا، اور آپ بیٹھیں گے اور دن میں مشاعرہ ہوتا رہے گا، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آندھی طوفان تمنائے دل بسمل نہ بدلے، تمنائے دل بسمل نہ بدلے، نظر بدلے تو بدلے دل نہ بدلے، تمنائے دل بسمل نہ بدلے، نظر بدلے تو بدلے دل نہ بدلے، ہوا بدلے گی طوفان بھی اٹھے گا، یہ کشتی اور یہ ساحل نہ بدلے۔ اگر یہ طوفان چلتا رہے، یہ آندھی چلتی رہے تو کوئی غم نہیں ہے، یہ کشتیاں رہیں گی اور یہ ساحل رہے گا اور مشاعرہ ہوتا رہے گا۔ ہم صبح کو چلیں گے اور دن کے اندر اس منزل کو ختم کریں گے، مگر مشاعرہ ہو کر رہے گا۔ حضرات، میں خود پریشان ہوں کہ شاعر گھبرا رہا ہے اس طوفانی عالم میں اور یہ سوچتا ہوگا کہ موڈ سے نہ پڑ سکے، مگر جمیل نے حق ادا کیا ہے اور امتحان میں وہ کامیاب رہے ہیں، مگر یہ کامیابی ان کی تنہا نہیں ہے، اس میں آپ نے بھی شرکت فرمائی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کو بہت دور لے چل رہا ہوں، اور ایک وہ شاعر جو ابھی ٹی وی دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ بنگال کے اندر جب ٹی وی کا مشاعرہ ہوا تو بنگال کے منتخب شعراء میں اس شاعر کا انتخاب ہوا تھا، اور اس شاعر نے جو شاعری دی تھی، جو اپنا کلام سنایا تھا، وہ ایسا لگتا تھا کہ ایک وزن کا کلام ہے، اور محسوس کیا جا